الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج ماہ شوال المکرم کی تاریخ اور جمعۃ المبارک کا پیارا دن ہے۔ آج کے دن ایک ایسا عمل لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں کہ مٹھی بھر عمل ہے اور آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کا گھر بھر جائے گا۔ بس ایک چھوٹا سا عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جمعۃ المبارک کے دن آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے گا، آپ کے گھر میں رزق کے ڈھیر لگا دے گا، کیونکہ ماہ جو شوال المکرم کا جمعۃ المبارک ہے، اور جیسے کہ ہر دن ہی نیکیوں اور عبادتوں کا ہوتا ہے، لیکن جمعۃ المبارک کی اپنی ہی بات ہے، اس کی فضیلتوں کے اپنے ہی کہنے ہیں۔ تو جمعۃ المبارک کے دن کی عبادات اور اس کی اہمیت تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے کہ کتنی زیادہ ہے، اور اس قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن نیکی کرنے والے کو بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آج آپ کے لیے روحانی وظائف چینل ایک ایسا عمل لایا ہے، اگر آپ اس کو کر لیں اللہ پاک ایک دن میں آپ کو کروڑوں خربوں کا مالک بنا دے گا۔ جیسا کہ اللہ کریم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے، پھر عبادت کے مختلف طریقے عطا فرمائے، نہ صرف ان کو عبادت کا حکم سمجھ کر عمل کرنے کا فیصلہ فرمایا، بلکہ اس پر نہایت اجر و ثواب اور انعامات بھی مدعو کیے تاکہ معرفت خداوندی کا راستہ مزید ہموار ہو۔ ان میں سب سے اہم وہ فرائض ہیں جو ہر شخص پر اس کی کیفیت کے موافق لازم آتے ہیں، جیسے فرض نمازوں میں نماز جمعہ کو خاص فضیلت عطا فرمائی، یہاں تک کہ قرآن پاک میں پوری سورت سورہ جمعہ نازل ہوئی۔ جمعہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے کہ اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ کی فضیلت کو خوب بیان فرمایا، تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور جمعہ کے لیے آیا اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا، اس کے لیے ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ مزید 3 دن کے گناہ بخشے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الجمعۃ حج المساکین، یعنی جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایت میں ہے الجمعۃ حج الفقراء، یعنی جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ پاک کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے۔ اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈھا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے۔ اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ فرشتے اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ بلا شبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر جمعہ کا دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعہ کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ اب اس دن کون سے نیک کام کرنے چاہیے؟ اس دن مریض کو پوچھنے جانا چاہیے، جنازے میں حاضر ہونا چاہیے، روزہ رکھے، جمعہ کو جائے اور غلام آزاد کرے، تو اللہ پاک اسے بہت سی نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اسے بہت سے گناہوں سے بچا دیتا ہے۔ تو آج اسی جمعۃ المبارک کے پیارے مبارک اور بابرکت دن پر آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا عمل لایا ہے۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں آج کل بہت زیادہ مہنگائی کا دورہ ہے ہر طرف سے، اگر گھر کے سارے افراد بھی مل کر کماتے ہیں لیکن ان کے لیے 3 وقت کا کھانا کھانا بھی بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ تو ایسے گھرانے جو کہ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، مصیبتوں پریشانیوں کا شکار ہیں،
قرض کا بوجھ ہے تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، گناہوں میں پڑتے جا رہے ہیں، گناہوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بے حد پریشانی درکار ہے، کیونکہ جب غربت آتی ہے گھر میں، پیسے کی کمی ہوتی ہے تو گھر میں لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ مین چیز کہہ لیں کہ ہر چیز کا جو چیز کو شروعات ہوتی ہے وہ پیسہ ہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ نہیں بھی اس بات کو مانیں گے، لیکن یہ بات اگر اس پہ غور کیا جائے تو پیسے کی تنگی کی وجہ سے گھر میں اکثر لڑائیاں جھگڑے رہتے ہیں۔ کہیں پر کوئی اپنی اولاد کو قتل کر رہا ہے تو کہیں پر کوئی رزق کی وجہ سے اپنے بہن بھائیوں کو قتل کر رہا ہے تو کہیں پر اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ معاشرہ بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہے، صرف اور صرف پیسے اور رزق کی کمی کی وجہ سے۔ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا مانگا کریں، نماز پنجگانہ ادا کیا کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ ضرور کر لیں، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے وظیفے کی طرف آتے ہیں، بہت آسان سا وظیفہ ہے، اس کو ہرگز نہ چھوڑیں، خود بھی کریں اور اپنے جو عزیز و اقارب پیارے ہیں، آپ کے قریبی ہیں، ان کے ساتھ بھی اس وظیفے کو شیئر کریں۔ تو آپ نے نماز ظہر کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ نماز ظہر سے لے کے نماز مغرب تک اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اس وظیفے کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، تو یہ اس کا وقت نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نماز ظہر جب ادا کر لیں، اس وظیفے کو باوضو حالت میں ہی صرف کر سکتے ہیں، تو آپ نے تسبیح کو اپنے ہاتھ میں رکھ لینا ہے اور ایک گلاس پانی آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب کوشش کریں کہ اس میں تھوڑا سا کوئی ریت کے ذرات ہوں آپ کے پاس، اور وہ چٹکی بھر ریت کے ذرات آپ اس کے اندر گرا لیں۔ ریت نہیں ہے تو تھوڑی سی مٹی ہو آپ کے پاس تو وہ اس گلاس کے اندر آپ ڈال لیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سورہ کوثر کو آپ نے 2 تسبیحات یعنی 200 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور 1000 بار یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب 1000 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس گلاس کو، وہ جو پانی ہے، اب آپ نے اس کو اپنی ہتھیلی پر لینا ہے، اپنی سیدھی ہتھیلی پر، اور جتنا پانی آ جائے آپ نے اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دینا ہے۔ آپ کے گھر کے جتنے بھی کونے ہیں بے شک گیلے ہو جائیں، گھر کے چاروں کونوں پر آپ نے چھڑک لینا ہے۔ پانی کی مقدار تھوڑی رکھیں، زیادہ مت لیں، اور جو آپ نے مٹی یا ریت ڈالنی ہے وہ آپ نے بالکل ایک چٹکی کی مقدار ڈالنی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑے بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے، اس عمل کو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اب آپ نے وہ پانی کا چھڑکاؤ کر لینا ہے۔ ایک دن آج جمعۃ المبارک آج کے دن آپ لوگ کر لیں، یعنی نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد آپ کر لیں، اور پھر نیکسٹ ڈے جب اگلا دن آئے گا ہفتے کا دن، تو آپ نے دوبارہ سے اسی آدھے پانی کو دوبارہ سے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکاؤ کرنا ہے، لیکن وظیفے کو دوبارہ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ بہت ہی خاص عمل ہے، اس کو کریں، اور اس وظیفے کی اجازت لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بنا اجازت اس وظیفے کا کوئی آپ کا مقصد نہیں ہوگا، اس وظیفے کی تکمیل نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ اس وظیفے کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو 20 بار درود پاک پڑھ کے نیچے ڈن کا میسج لکھ دیں، اور یا پھر کمنٹ میں یا اللہ کا میسج لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو اجازت مل جائے گی اور آپ اس وظیفے کی شروعات کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔